میرے عزیز دوستوں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب اور کیسے ہوا ملاحظہ کریں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ 91 برس ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو اپنے وصال کی خبر دی تو سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ اب علیل رہنے لگے، بیمار رہنے لگے تھے۔ آپ کی ذات بابرکات کا فیضان جس سے ایک عالم سیراب ہوا تھا، اب اس کے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت سید عبد الوہاب سے فرمایا، تم میرے پاس سے ہٹ جاؤ، کیونکہ میں بظاہر تمہارے ساتھ ہوں مگر میرا باطن صرف اللہ کے ساتھ ہے، اور اس وقت کچھ لوگ یہاں تشریف لانے والے ہیں، تم ان کے لیے جگہ فراخ کر دو، چوڑی کر دو۔ 11 ربیع الثانی بروز سوموار حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز کے لیے تازہ غسل فرمایا اور دیر تک سجدے میں رہے اور اپنے تمام مریدین، اہل خانہ اور دیگر کے لیے دعا مانگتے رہے۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو غیب سے ندا آئی کہ اے نفس مطمئنہ، پروردگار کی جانب لوٹا، تو اپنے پروردگار سے راضی ہوا اور وہ تجھ سے راضی ہوا۔ بے شک تو میرے ان بندوں میں شامل ہے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کلمات کو سننے کے بعد بستر پر لیٹ گئے۔ آپ کی زبان مبارکہ سے یہ کلمات جاری ہوئے، میں اللہ رب العزت سے مدد لیتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو زندہ ہے، نہ اسے موت ہے اور نہ خوف، پاک ہے وہ جو قدرت سے باعزت ہے، جو بندوں پر موت طاری کرنے پر قادر ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارکہ سے اللہ اللہ کا ورد جاری ہو گیا اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرزاق اور حضرت سید موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ بار بار ہاتھ مبارکہ کو بلند کرتے اور زبان مبارکہ سے فرماتے، توبہ کرو اور سب میں شامل ہو جاؤ، میں تمہارے طرف آتا ہوں۔ نیز یہ بھی کہتے، نرمی کرو۔ پھر آپ کے پاس حق آیا اور موت کے آثار شروع ہو گئے اور زبان مبارکہ پر یہ الفاظ ظاہر ہو گئے، میں مدد چاہتا ہوں کلمے کی اور اللہ کی جو پاک اور برتر ہے اور ایسا زندہ ہے جسے موت کا خوف نہیں، وہ اپنی قدرت کے ساتھ غالب ہے اور بندوں کو موت کے ساتھ مجبور کیے۔ پھر آپ نے اللہ عز و جل کی وحدانیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی اور اللہ اللہ کا ورد بلند کر دیا، یہاں تک کہ آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔